یہ دور نظریاتی جنگ کا دور ہے، اور آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کے اندر عقل استعمال کرنا ناجائز ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب سوچنے کا نہیں، ماننے کا نام ہے، اور اسلام کے اندر ہم کافی چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو عقل میں نہیں آتی۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسلام کے اندر عقل استعمال کرنا ناجائز ہے؟ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ عقل خواہشات کا نام نہیں ہے، بلکہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا نام ہے۔ جب تک لوگ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے عقل استعمال کریں گے تو اس کی قرآن بھی دعوت دیتا ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ایسی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآن عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور عقل قرآن اس کو سمجھتا ہے جس میں انسان صحیح اور غلط کا فرق کرتا ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق چلتا ہے یا مذہب کو اپنی ذاتیات کے مطابق چلاتا ہے۔ تو اسلام اندھی تقلید نہیں چاہتا، بلکہ شعوری ایمان چاہتا ہے۔ اگر کوئی چیز اسلام کے اندر ہمیں عقل کے منافی لگتی ہے تو اس کے دو ممکنہ سبب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور دوسرا یہ کہ ہم اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے سوچو اور سمجھو، اس کے بعد کرو۔ اس کو ریئل لائف ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ہے، اب وہ اگر مریض کو دوا دیتا ہے تو مریض کو وہ دوائی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے کام کر رہی ہے اور مجھے ٹھیک کر رہی ہے، مگر وہ کام کر رہی ہے۔ اور مریض اس کا سوال جب ڈاکٹر سے کرتا ہے تو ڈاکٹر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر اوقات مریضوں کو سمجھ آ جاتی ہے بات، اور اکثر اوقات نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوائی اپنا عمل نہیں کرے گی؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کی سمجھ کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں ہوتا ہے۔ کافی مسائل ایسے ہیں جو لوگوں کو سمجھ تو آ جاتے ہیں، مگر کافی ایسے ہیں جو سمجھ نہیں آتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسلام کے اندر عقل استعمال کرنا ناجائز ہے؟ نہیں، بلکہ سمجھ کا فرق ہے۔ لہٰذا جب انسان عقل کے ساتھ ایمان لاتا ہے تو وہ پروپیگنڈے کا، فتنوں کا اور کسی شک کا شکار نہیں ہوتا۔ اس لیے سوچیں اور سمجھیں اور اپنے ایمان کو شعور بنائیں۔